بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سب سے پہلے تو میں تمام خواتین و حضرات کو اس مبارک سفر کے عزم اور ارادے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس سفر کو سہل اور آسان فرمائے اور اپنے خاص کرم سے قبول فرمائے۔ ارکان اسلام میں ایک رکن حج ہے۔ ہم اس سفر پر جب روانہ ہو رہے ہیں تو ہمارے سامنے اس سفر کی اہمیت ہونی چاہیے۔ آج تک آپ نے زندگی میں جتنے بھی اسفار کیے ہوں گے، بے شک آپ اس میں 5 سٹار کیا 7 سٹار ہوٹلوں میں رہے ہوں گے، بہت اعلیٰ قسم کی گاڑیاں استعمال کی ہوں گی، بہت عمدہ کھانے کھائے ہوں گے اور بہت ہی پرلطف سفر آپ کے گمان میں رہا ہوگا، مگر شریعت کی نظر میں اس سفر سے جو انشاءاللہ اب آپ کرنے والے ہیں کوئی سفر بہتر نہیں ہے۔ یہ سفر حج ہے جس کی برکت سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں تو بنی الاسلام علی خمس میں پہلا رکن موجود ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، دوسرا رکن بھی گویا موجود ہے، نماز کا اہتمام۔ تیسرا رکن زکوٰۃ، الحمدللہ زکوٰۃ جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ دے رہے ہیں تو وہ اس پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ چوتھا رکن ہے روزہ، سو روزوں کا بھی اہتمام الحمدللہ اللہ پاک نے نصیب فرمایا، تو کلمہ بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، سو حج باقی تھا۔ یہ اس خوبصورت عمارت کی آخری اینٹ ہے۔ اس اینٹ کے لگنے سے اس محل کا حسن انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ بس اللہ پاک ہمیں ہمت عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو ایک بڑی بات تو یہ کہ اس سفر کی برکت سے ہمارا ایمان مکمل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ یہ ہے وہ سفر جس کے اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ البتہ علماء فرماتے ہیں یہ حج مبرور کیا چیز ہے، تو اس کی بہت ساری باتیں اس کی تشریح میں کہی گئی ہیں۔ اس کا ایک آسان ترین مطلب تو یہ ہے کہ حج مبرور یعنی ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ ہمارا عزم ویسے بھی ہونا چاہیے، زندگی میں کوئی ایک سفر تو ایسا ہو جائے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ گھر سے نکلیں، واپس گھر تک اگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آنے والی زندگی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ کہ مستقبل بہتر ہوگا، ماضی کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ یہی وہ سفر ہے
جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا. من حج للہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. جہاں جہاں حج کا ذکر ہے وہاں للہ للہ للہ، اس کا بھی بار بار ذکر ہے کہ حج اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، شہرت کے لیے نہیں، اپنے حج کی تعداد بڑھانے کے لیے نہیں. آدمی اپنا بینک بیلنس نہیں بتاتا اگرچہ اس میں 500 ہی کیوں نہ پڑو. بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ بیوی کو بھی نہیں بتاتے لوگ. لیکن حج کی بات آتی ہے، ہاں 2 حج کی ہیں 4 حج کی ہیں، اس کا تذکرہ پڑا. یہ آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ ادھر تو نہیں بتاتے ہو، اس کی تشہیر کیوں کرتے ہو؟ یہ شیطان کی ایک عجیب محنت ہے کہ حج تو سے اولاً تو کوشش ہوتی ہے شیطان کی یہ عبادت ہی نہ کرے. اب کر لیے، آپ غالب آ گئے، تو پھر وہ اس چکر میں ڈال کے اس عبادت کو خراب کرنا چاہتا ہے. ہم نے دونوں شکلوں میں مقابلہ کرنا ہے. وہ کہے نہیں جانا، اللہ نے توفیق دی ہے، اس کا شکر ادا کرو، مجھے اس قابل بنایا ہے، میں یہ سفر کر سکتا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ. لوگ یہاں سے مری جانے کی طاقت رکھتے ہوں. میں نے ایک فیملی کو دیکھا، وہ گھومنے پھرنے برف دیکھنے جا رہے تھے مری، تو ہر بچے نے اپنے اپنے پیسے خود جمع کیے ہوئے تھے، پورا سال پیسے جمع کیے تاکہ مری پہنچ جائیں. ہاں اتنی محنت کرتے ہیں دنیا کا سفر، دنیا کی تھوڑی سی آسائش حاصل کرنے کے لیے. مگر جو اللہ کے گھر کے شوقین ہوتے ہیں، ایک صاحب عمرے پہ جا رہے تھے، پوری فیملی جا رہے تھے. مجھے انہوں نے پیسے دیے کہ ہم نے جانا ہے، آپ ہمارا کام کروا دیں. میں نے تربیت الحجاج والے حضرات سے کہا کہ یہ ساتھی جانا چاہتے ہیں عمرے پہ. پیسے جب دیے تو وہ نوٹ پھٹ رہے تھے، ہاتھ میں لینے کی دیر ہے وہ ٹکڑے ہو رہے تھے. پتہ چلا کہ 5 سال سے ڈولی میں پیسے ڈال رہے ہیں، ابھی بھی کچھ کم ہے. مجھے بتاؤ، جس رب نے بلایا ہے آخر یہ منظر وہ بھی تو دیکھ رہے، اس کے دل میں کتنا ذوق اور شوق ہوگا، کتنا جذبہ ہوگا. لوگ ادھر مری برف دیکھنے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں اور یہ اپنے رب کا گھر دیکھنے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں. ایک زمانہ ہو گیا نوٹ اپنی صلاحیت ہی کھو بیٹھے اور وہ ٹوٹنے لگے، پھٹنے لگے. اس زمانے میں 5 روپے کا بھی سکہ آتا تھا، تو 1 روپے کا، 5 روپے کا، 2 روپے کے سکے بھی الگ سے جمع کیے ہوں. بھئی کیوں کر رہے ہو؟ عمرے پہ جانا ہے. سفر ہی اتنا لذیذ ہے. آدمی کہتا ہے میری زندگی کی آخری تمنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کی زیارت کروا دے. تو اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، آداب کی رعایت کی، لڑائی جھگڑا فتنہ بے حیائی نہیں کی. رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ ایسا ہے جیسے آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا ہے. ایسا صاف ستھرا دھلا ہوا، زمزم سے دھلا ہوا بھی کیا پاک ہوگا، یہ اس سے بھی زیادہ پاک ہو گیا. حاجی ویسی بڑی اہمیت رکھتا ہے، مگر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نے حاجی کی عظمت میں اضافہ کر دیا. میں کہتا ہوں کوئی فضیلت نہ ہو، یہی ایک فضیلت کچھ کم ہے. عرفات کے میدان میں حاجی پہنچا، لبیک اللہم لبیک، حاضری کی صدائیں لگائیں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائیں. آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر، کھڑے ہو کر آپ نے اونٹنی پر خطبہ دیا، کھڑے ہو کر آپ نے دعائیں مانگی. 5.5 گھنٹے آپ نے عرفات کے میدان میں دعا مانگی ہے. ہمارا حاجی 1 گھنٹہ بھی مانگتے ہوئے تنگ آ جاتا ہے. غور کیجئے کیا تعلق مع اللہ ہوگا اور کیا اس سفر کی عظمت اس کے دل میں ہوگی جس نے 5.5 گھنٹے دعا مانگی.
میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ اگلی ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو دعا مانگی نا، اس دعا کا ایک جملہ تھا، اللہ ان حاجیوں کی مغفرت فرما۔ میں کہتا ہوں ہمیں اپنی دعاؤں پہ اتنا یقین نہیں جتنا کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پہ یقین ہے کہ اگر ہم اس سرزمین سے ہو کے آگے تو آپ کا ارشاد ہے اللہ اس حاجی کی مغفرت فرما۔ اللہ پاک اپنے نبی کی دعا کو انشاءاللہ رد نہیں فرمائیں گے۔ اگلا جملہ اور عجیب تھا، اے اللہ اس حاجی کی مغفرت فرما، اور آگے فرمایا یا اللہ یہ جس کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہم سے یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب ہمارے لیے دعا کریں گے، خواہ کتنی بڑے فیملی کا فرد کیوں نہ جا رہا ہو۔ پبلک کو اس سے امید یہ نہیں ہے، نہ توقعات وابستہ رکھتے ہیں آتے ہوئے میرے لیے یہ لے کے آنا اور یہ لے کے آنا، وہ کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کر۔ حاجی صاحب ایئرپورٹ جا رہے تھے، ٹریفک پولیس والے نے راستے میں روک لیا، اس کو غصہ آیا کہ یار دیکھ بھی رہا ہے احرام باندھا ہوا ہے، پھر بھی اس نے مجھے روک لیا اور کہا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ ٹریفک پولیس والا آگے آیا ہے، کہا سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو روکا ہے، اور دوسری میری گزارش ہے صرف اس لیے روکا ہے دعاؤں کی درخواست بس اس جملے کے لیے روکا ہے، آپ جا سکتے۔ ہر شخص حاجی سے یہ تمنائیں رکھتا ہے کہ ان کو کیوں، اس کو نبی کی دعا ہے، اس حاجی کو نبی کی دعا ہے، اے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما اور جس کے لیے یہ دعا مانگے اس کی بھی بخشش فرما۔ یہ سفر اتنا عظیم ہے، کہیں روایت میں یہ بات نہیں ملتی کہ جب کوئی بندہ تہجد پڑھ کے باہر نکلے آگے بڑھو مسافہ کرو اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کرو، یہ بہت تہجد گزار آدمی ہے۔ ہمیں کرنا چاہیے، ایسے نیک اور صالح لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ جو چاہتا ہو نا کہ میری اولاد دیندار بن جائے، اسے چاہیے کہ دینداروں کو عزت دے۔ جو دینداروں کی کرے تذلیل اور امید رکھے کہ میرے بچے دیندار ہوں گے، یہ مشکل ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں صلحاء اتقیاء دینداروں سے محبت ہونی چاہیے، ان سے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے، مگر حدیث میں ہمیں یہ حکم نہیں ملتا کہ یہ تہجد گزار ہے جاؤ آگے بڑھو دعاؤں کی درخواست کرو، یہ حافظ صاحب ہیں دعاؤں کی درخواست کرو۔ مگر حاجی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ روایت میں آتا ہے جب حاجی حج کر کے آئے آگے بڑھو مسافہ کرو اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کرو۔ ہم حاجی سے درخواست کرتے ہیں کہ جب تم اپنے وطن واپس پہنچو تو ہر آدمی رشتہ داروں میں دوڑے پڑے ہوتے ہیں، اس کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں، اور اسی گہما گہمی میں وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ حاجی اس وقت مستجاب الدعوات ہے، رشتہ داروں کو چاہیے کہ سیٹ پہ کھڑا کر کے پہلی درخواست یہ کریں کہ حاجی صاحب گاڑی میں بعد میں بیٹھنا، پہلے ہمارے لیے دعا کر دو۔ اس کے بڑے اثرات۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سفر کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ تندور والا روٹیاں لگاتا ہے نا تو آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، چہرہ بھی جل رہا ہے سینہ بھی جل رہا ہے، لیکن روٹیاں لگاتا ہے کیونکہ اس نے شام کو کچھ پیسے لینے ہیں، اس کی نظر ان پیسوں پر ہے۔ تو یہ تکلیف آگ میں جل رہا ہے، گرمی سے شرابور ہو رہا ہے، مگر یہ تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ اس کو 50,000 روپیہ اگلا اس کو تنخواہ دے گا۔ میں 50 میں نے بول دیا دیتے اس سے کم ہے، لیکن چلو 50 لگا دیتے ہیں، اس کی آگ کی اتنی قیمت تو ہو جو بیچارہ پورا دن اس شدت کی گرمی میں پسینے بہا رہا ہے۔ اس روٹیاں لگانے والے کو یہ گرمی نہیں لگتی کیونکہ نظر اس کی اس 50,000 پہ ہے۔ سو حاجی کی نظر اپنے رب کی رحمت پہ ہونی چاہیے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں پہ ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حاجی کو بشارتیں دی ہیں ان بشارتوں پہ ہونی چاہیے۔ ساری زندگی میں ایک نگاہ جو بیت اللہ پہ ڈل جائے اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔
اس پر نظر ہونی چاہیے، تو پھر وہ جو حج کی چھوٹی موٹی تکلیفیں ہیں وہ آپ کو زیرو نظر آئیں گی، ورنہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے گا تو لے کر بیٹھ جاؤ گے، ایسی بھی تھوڑا تیز ہو جائے گا تو پریشان ہو جاؤ گے، پانی نہیں ملے گا تو پریشان ہو جاؤ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا، وہی لوگ بولتے ہیں جن کی نگاہ میں اس سفر کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے، وہ تو جیسے لاہور جا رہے ہیں۔ نہ، اس سفر کو جتنا ہم عظیم سمجھیں گے اتنا اس کی مشقتیں ہمیں آسان لگیں گی، اتنا ہم اپنے رب سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ سفر میں تکلیف آئے گی، پھر ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے، کیونکہ ہمیں رب نے بلایا ہے، ہم اس کے مہمان ہیں۔ مکہ مکرمہ کی بسوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے مرحبا یا ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمانوں خوش آمدید۔ مدینہ منورہ کی در و دیوار پہ لکھا ہوا ملے گا مرحبا یا ضیوف النبی، اے نبی کے مہمانوں خوش آمدید، خوش آمدید۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ بس میری پہلی گزارش کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس سفر کی عظمت ہو اور دعا مانگتے رہو اللہ اس سفر کو آسان فرما دے اور یہ سفر ہو جائے۔ ابھی جو ملکی حالات چل رہے ہیں مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں، ہر باشعور حاجی پریشان ہے، گروپ لیڈر سارے پریشان ہیں، حالات کس رخ پر جا رہے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس ہمارا تعلق رب سے جتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا میں جو طاقت ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، ہمیں مسلح رہنا ہے، اور وہ مسلح رہنے کا مطلب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو مشکلات بیچ میں آ رہی ہیں اور خوفناک قسم کی مشکلات آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہی نہیں پوری دنیا کے حجاج اس وقت جس کرب اور پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو حل فرما دے، اور اللہ رب العزت ہماری مملکت اسلامیہ سعودی عرب کو خوبصورت فیصلے جیسے پہلے وہ کرتے رہے ہیں حجاج کے حوالے سے، اب بھی ایسے خوبصورت فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دعائیں صرف حاجی اپنے لیے نہیں کرتا، سعودی عرب سے آغاز کرتا ہے۔ اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔